بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ان خصوصیات کے حوالے سے ہے جو کہ صرف اور صرف آپ کے ساتھ ہی خاص ہیں، اور ان فرائض اور واجبات کا ذکر آج ہم بیان کریں گے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں۔ فرائض واجبات کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہونے کی حکمت میں یہ ہے کہ ان واجبات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں ترقی اور اضافہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نماز چاشت، وتر، رات کی نماز، مسواک کرنا، قربانی دینا، مشاورت کرنا جو ہے یہ واجب تھا۔ فجر کی 2 رکعتیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھیں، جیسا کہ مستدرک وغیرہ میں درج ہے۔ جمعہ کا غسل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا۔ زوال کے وقت 4 رکعتیں پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا۔ یہ حضرت سعید ابن مسیب سے مروی ہے۔ ہر نماز سے پہلے وضو کرنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا، پھر یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی واجب تھا کہ جب بھی وضو ٹوٹ جائے اسی وقت وضو کرنا، اور وضو کے بغیر نہ کسی سے کلام کرنا اور نہ سلام کا جواب دینا۔ اسی طرح تلاوت قرآن پاک سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا۔ دشمن کے سامنے ڈٹ جانا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا، خواہ ان کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی واجب تھا کہ جب جنگ میں کسی شخص سے مقابلے میں ہوں تو اسے قتل کیے بغیر اس سے علیحدہ نہ ہونا۔ ناپسندیدہ کام کو بدل دینا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا۔ برے کام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار واجب ہے اور باقی امت کے لیے واجب نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں جو شخص تنگ دستی کے عالم میں فوت ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے قرض کی ادائیگی واجب ہے، اور یہ صحیح قول کے مطابق ہے۔ صحیح قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ازواج مطہرات کو اختیار دینا واجب ہے کہ خواہ وہ آپ سے علیحدہ ہو جائیں، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ اسی طرح اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کریں تو ساتھ اگر ان کا اختیار کر لیں تو انہیں ساتھ رکھنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے کہ ازواج مطہرات کی موجودگی میں دوسری عورتوں سے نکاح کو ترک کر دیں۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا تاکہ ازواج مطہرات پر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہو کہ آپ نے ان سے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے کہ جب کوئی حیران کن چیز دیکھیں تو یہ کلمات کہیں، لبیک ان العیش عیش الآخرہ، میں حاضر ہوں، بے شک زندگی آخرت کی ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے کہ آپ کامل اور مکمل نماز ادا کریں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ ہو، اور اسے ماوردی نے بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے کہ جس نفلی عبادت کو شروع کریں اسے مکمل فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے کہ اچھے طریقے سے جواب دیں اور دفاع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے اتنے علم عطا کیا گیا جتنا علم تمام انسانوں کے عطا کیا گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کی
لوگوں سے گفتگو کے وقت بھی مشاہدہ حق سے فیض یاب ہوتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کسی چیز کی خواہش پیدا ہوتی تو آپ 70 مرتبہ استغفار فرماتے۔ ابو سعید نے یوں تحریر کیا ہے کہ جو چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر واجب ہوئی ہیں ان میں سے ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرنا بھی شامل ہے۔ یہ چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں شمار کی گئی ہے۔ عصر کے بعد 2 رکعتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نوافل فرض کا درجہ رکھتے تھے، کیونکہ نفل تو نماز میں نقصان کی تلافی کے لیے ہوتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں نقص و عیب ہوتا ہی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ آپ کو ہر روز 5 نمازوں میں سے ہر نماز کے عوض 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، جیسا کہ شب معراج کی احادیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے کہ آپ اگر نماز کے اوقات میں کسی سونے والے کے پاس سے گزریں تو اسے جگا دیں۔ یہ حکم قرآن پاک کی اس آیت سے ماخذ ہے، ادعو الی ربک، بلاؤ اپنے رب کے راستہ کی طرف۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیقہ، تحفے کا بدلہ دینا، کافروں پر سختی کرنا اور مومنوں کو جنگ کے لیے ابھارنا واجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر توکل کرنا اللہ کی ذات پہ واجب ہے۔ مسلمانوں میں سے جو تنگ دست ہو اور وہ مر جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بچوں کو کھلایا پلایا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص تنگ دست ہوتا اور اس کے ذمہ کوئی کفارہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے وہ کفارہ ادا فرماتے۔ مکروہ امور یعنی ناپسندیدہ امور پر صبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا۔ صبح و شام یاد الہی میں مصروف رہنے والوں کے ساتھ اپنے دل کو صابر رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نرمی کرنا، سختی کو ترک کرنا واجب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اسے لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کے ساتھ اس انداز سے گفتگو کرنا کہ وہ سمجھ جائیں۔ جو اپنے مال کا صدقہ ادا کرے اس کے لیے دعا کرنا واجب تھا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ امام جرجانی کے قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں امامت اذان سے افضل تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساون غلطی کا امکان بالکل نہیں تھا۔ بعض اناف کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نماز جنازہ کا فرض اس وقت تک ادا نہیں کیا جاتا تھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ ادا نہ فرما لیں۔ اس کی تعویل یہ کی گئی ہے کہ نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرض عین ہے، جبکہ باقی تمام لوگوں کے حق میں فرض کفایہ ہے۔ اور یہ جو میں نے ساری باتیں بتائی ہیں اپنے پاس سے نہیں بتائی، علامہ عبدالرحمن جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مصباح الخصائص، اس کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ قدسیہ کے اندر اللہ پاک ہمیں خصائص رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔